بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ حدیث نمبر 2093 پہ پہنچا تھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو ذکر کی تھی۔ ایک خاتون تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کڑھی ہوئی چادر تحفے میں دی، آپ نے اس کو تہبند کے طور پہ پہنا۔ تو ان تمام چیزوں پہ میں کلام کر چکا ہوں۔ پھر جب سرکار پہن کے تشریف لائے تو ایک صحابی نے کویسچن کر لی، یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عنایت کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار فرمایا، اور تھوڑی دیر بعد جب آپ اٹھ کے گئے تو وہ چادر ان کو بھجوا دی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے ہیں، تو اور سرکار کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی۔ تو اس پر ابھی ہمارا کلام چل رہا تھا، پچھلے پوائنٹس پہ میں کلام کر چکا ہوں، جس نے نہ سنا ہو وہ پچھلا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ لیجئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پہنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت تھی، یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ آپ ایک ہی لباس کو استعمال فرماتے تھے، اور جب وہ بوسیدہ ہو جاتا، اس میں پیوند لگ جاتے اور پھر وہ استعمال کے قابل نہ رہتا تو پھر آپ اس کو تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضرورت بھی تھی، اسے قبول فرما کر پہنا تھا۔ تو اس پر ہم کلام کر چکے ہیں کہ انسان کو حتی الامکان اصل یہی ہے کہ جتنا دنیا سے کم وہ نفع اٹھائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ضرورت ہو اور تقاضائے دنیا ایسا ہو کہ حلال ذریعے سے اس تقاضے کو ہم پورا کر سکتے ہوں تو پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آج کل کا زمانہ اور دور بدل چکا ہے۔ اب ان صحابی نے کویسچن کیا، اس سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے بغیر کسی ضرورت کے سوال کیا وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی طمع میں اپنا مال بڑھانے کے لیے بغیر کسی ضرورت کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس طرح کے اپنی عزت کو انسان خراب کر لے، زوال عزت پہ اپنے آپ کو پیش کرے، یہ منع ہوتا ہے، اور اسی کے بارے میں وعید ہے۔ چنانچہ جو بے تکلف دوست ایک دوسرے سے چیزیں مانگ لیتے ہیں بعض اوقات، یا رشتہ داروں میں چلتا ہے، محلے میں چل جاتا ہے، بے پتی لے لینا، چائے لے لینا، اور چینی لے لینا، پھر جب مہینہ کے بعد آئے گا تو ہم دے دیں گے، یہ تھوڑی بہت چیزیں چلتی رہتی ہیں برتنے کی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بالکل ذلت پر پیش کرتے ہیں، یہ مانگنا حرام۔ اسی طرح کسی کی محلے میں مانگنے کی عادت پڑ جائے کہ خریدتے نہیں ہیں، پیسہ جیب میں ہے، پتی وہاں سے مانگ کے لے آؤ اور چینی وہاں سے مانگ کے لے آؤ، ان سے کہنا تھوڑا سا آٹا دے دیں، یہ اپنا پیسہ بچایا ہوا ہے، بازار سے کون خریدے، ادھر ادھر سے مانگ کے کر لیں، یہ بھی حرام ہے مانگنا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ ضرورت کے تحت اس طرح طلب کرنا کہ جس میں اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم نہ آ رہا ہو، اس کی گنجائش ہے، تو یہ بھی اسی گنجائش کے اندر آتا ہے۔ ان صحابی کو کا ذہن تھا کہ چلے میں نبی کریم کے جسم اقدس سے مس کپڑے کو لے لوں اور بعد میں اپنا کفن بنا لوں گا، تو انہوں نے وہ طلب کر لیا۔ تو یہ سوال اگر ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی پر فرض تھا کہ آپ ان کو منع فرما دیتے کہ یہ آپ ناجائز سوال کر رہے ہیں، یہ نہ کریں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام پر فرض ہوتا ہے کہ کسی برائی کو دیکھیں تو فوراً اس کو منع کریں، اس پہ ڈیلے بھی نہیں کر سکتے ہیں، فوراً منع کریں، یعنی بلا عذر، اگر کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ فوراً منع کرنا لازم۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو منع نہ فرمانا ثابت کرتا ہے کہ ہر سوال، ہر چیز کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے بزرگوں سے کوئی چیز طلب کر لینا، جسے مرید اپنے پیر صاحب سے کرے، حرج نہیں ہے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے ان صحابی کو، یہ یقینی سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی نہیں ہوں گے، وہ آپ کے مزاج کو سمجھتے تھے، وہ آپ کے خاص تربیت یافتہ تھے، اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اعرابی صحابی کا انتظار کرتے تھے، یعنی کوئی دیہاتی صحابی کا، کہ وہ آئیں اور آپ سے کویسچن کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیں تو ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع کیا تھا۔ تو صحابہ ڈرتے تھے کہ ہم ایسا نہ ہو کوئی سوال کریں وہ صحیح نہ ہو، نبی کریم کی طبیعت اس کو پسند نہیں کر رہی ہو تو آپ کو ناگوار گزرے گا، تو ایسا نہ ہو ہمارے خلاف ہی کوئی وحی نازل ہو جائے، کیونکہ تربیت یافتہ لوگوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں سکھایا ہوا ہے، اس کے باوجود کریں تو قابل غریب۔ لیکن کوئی اگر باہر سے آتا ہے جس کو ابھی اتنے آداب کا علم نہیں ہے،
جو اتنا مزاج نہیں سمجھتا ہے، تو پھر نبی کریم ان کو نہیں کچھ کہتے تھے اور ان کو جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو ان کے وسیلے سے صحابہ کرام بھی بہت کچھ سیکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ایسی صحابی ہوں گے، قریبی کسی صحابی نے مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے یہ آپ چادر دے دیں، تو صحابہ نے یہی سمجھایا کہ آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ آپ کو نہیں پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے، اور آپ کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کویسچن کرنا اپنے بڑوں سے کہ وہ مروت میں اپنی ضرورت کو قربان کر کے آپ کو چیز دے دیں، آپ تو خوش ہو گئے جی، تبرک مل گیا جی، اور یہ چیز مل گئی، اور آپ تو لے کر رفو چکر، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے اس کو کیش کرنے کا موقع ملے گا۔ نفس جو ہے وہ ایسا ہم سے کھیل رہا ہوتا ہے کہ مطلب بچوں کی طرح، اور ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا۔ اب نفس کو خوشی ہوتی ہے کہ ابھی میں سب کو دکھاؤں گا، عالم صاحب نے دیا ہے، فلاں مفتی صاحب نے دیا ہے، پیر صاحب نے دیا ہے، تو اس سے ویلیو بڑھے گی، لوگ واہ واہ کریں گے، تعجب خیز نگاہوں سے دیکھیں گے، رش بھری نگاہوں سے دیکھیں گے، اس سے نفس کو مزہ آتا ہے، ایک بوئے کمال محسوس ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ مقرب ہے، بھئی بہت قریبی ہے، تبھی تو یہ چیز اس کو ملی ہے۔ تو اس طرح دنیاوی نفع اور اپنے نفس کی خوشی کا سامان آپ نے تو کر لیا، ان کے لیے آزمائش کر کے چلے گئے، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ اسی لیے صحابہ نے ان کو سمجھایا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی بڑے سے کوئی چیز مانگے، پہلے دیکھیں ان کی ضرورت کیوں تو نہیں ہے، آپ اپنا مطلب حل کرنے کے چکر میں ان کو آزمائش میں ڈال دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر وہ باقی بزرگ ہیں، وہ تو شکوہ بھی نہیں کریں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ بھی نہیں کہا کہ بھئی مجھے اس کی ضرورت ہے، تم مانگ رہو، تھوڑا خیال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں فرمایا، لا کر دے دیا۔ ایسی اگر کوئی بزرگ ہمیں کوئی چیز دے دیتے ہیں تو ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اتنا تو شعور حاصل ہونا چاہیے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایک آدمی کی ضرورت کی چیز خود ہم لے رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہوتا، کہ یہ ادب کے بھی خلاف ہے، یاد رکھیے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کا یہ کہنا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے، منع نہیں فرماتے، یہ میرے آقا کی بڑی شان ہے کہ جو چیز طلب کی گئی، لا تو کبھی کہتے ہی نہیں تھے، لا مینز نہیں، یہ نہیں کہتے تھے سرکار، یا تو خاموشی ثابت ہے کہ آپ نے جواب میں کچھ نہیں کیا، یا دے دیا کرتے تھے، انکار کبھی نہیں کیا کہ میں ایسا نہیں کرتا، میں نہیں دیتا، یہ نہیں کیا کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہٰذا یہ ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ کبھی کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب ضمناً ایک بات عرض کر دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو اپنانا چاہیے، تو یاد رکھیں کہ ہر چیز کو اپنانا یہ آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہی لے لیں، خود صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سوال کرتا تو اس کو لا نہیں کہتے تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ اب آپ اس سنت کو اپنا کر دیکھیں، ایک آ کے آپ کی اسکوٹر مانگ لے، اس کو دے دیجئے گا، دوسرا آ کے کوئی اور چیز مانگ لے، اس کو دے دیں، تیسرا آ کے قرضہ مانگے، قرضہ دے دیں، لا نہیں کہیے گا، کیونکہ سنت تو یہی ہے۔ تو یہ بہت مشکل ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر سنت ایسی نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو نہ اپنائیں تو آپ مطلب سنت کے خلاف کرنے والے کہلائیں گے۔ ایک ہوتا ہے ترک سنت، ایک ہوتا ہے خلاف سنت۔ بعض اوقات ہم ایک سنت کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ معیوب نہیں ہوتا، معتوب نہیں ہوتا، اس میں انسان قابل گرفت نہیں ہوتا۔ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے میں آپ شدید حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے کہ یہ مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو قولی طور پہ کہہ دینا کہ یہ کرنا ہے، اس کے خلاف کریں گے، یہ ہوگا خلاف سنت اور اس میں ہے گرفت۔ تو ہر سنت کا ترک برا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ نیچے بیٹھ کے نبی کریم ہمیشہ تو کھڑے ہو کے خطاب فرماتے تھے، یا ممبر پہ بیٹھے ہیں یا زمین پہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ اب میں کرسی پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں اور آپ مختلف چیزوں پہ بیٹھ کر مجھے اس وقت سن رہے ہوں گے، تو بتائیے کیا یہ خلاف سنت ہوگا؟ نہیں، یہ زیادہ یہ ہم کہیں گے کہ وہ سنت ہم پوری نہیں کر رہے جو نبی کریم نے کی، ممبر نہیں ہے یا زمین پہ بیٹھ کے نہیں، کرسی پہ بیٹھ کر ہے، لیکن یہ خلاف سنت نہیں ہے، اس میں گرفت نہیں ہوتی ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں بیان فرماتے ہیں، ایک تحقیق لکھتے ہیں کہ نبی کریم سے جو اعمال ثابت ہیں، یہ جو اس طرح کے جو ہیں، وہ دائمی طور پر نہیں تھے کہ آپ دائمی طور پر ان چیزوں کو اختیار کرتے ہوں، بلکہ کبھی کوئی واقعہ ہوا تو اس کو لکھ دیا گیا۔ مثال کے طور پہ جیسے لکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات باہر ہوتے تھے، کوئی بھی کنیز بچی جیسی چھوٹی ہوتی تھی، وہ اپنی کوئی حاجت ہوتی تھی تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی، سرکار ساتھ چلے جایا کرتے تھے کہ چلو اس کا کام کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی دائمی روٹین والی چیز نہیں تھی۔
اگر ایسا ہوتا تو جیسے سرکار نکلتے تو پوری لائن لگی ہوتی کنیزوں کی اپنے اپنی حاجت کے لیے، تو سارے دن تو پھر سرکار انہی کے کام کرتے رہتے، باقی کام کیسے ہوتے؟ یہ ذرا سوچنے والی چیزیں ہیں۔ تو بعض لوگ دین پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس کی گہرائی نہیں پتہ ہوتی، اس کے مختلف پہلوؤں پر ان کی نگاہ نہیں ہوتی، اور جتنا انہوں نے سمجھا ہوتا ہے سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہے، اور اب اس پر کسی بھی مفتی صاحب کو بھی پرکھو، عالم کو پرکھو، قاری صاحب کو پرکھو، اس پہ کسی پیر صاحب کو پرکھو، اور جو ہمارے نکالے ہوئے نتیجے پہ پورا نہ اترے اس کو بزرگی سے باہر نکال دو، خارج کر دو۔ وہ تو خارج نہیں ہوں گے، آپ بہت کچھ سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ بدگمانی کرنا، پھر غیبتیں کرنا، پھر قلبی غیبت میں مبتلا ہونا، پھر بدزن ہونا اور لوگوں کو بدزن کرنا، سب کا سب گناہ ہے، اور کس قدر گناہ نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ تو دین کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک آدھ حدیث نہیں چاہیے ہوتی، دین سمجھنے کے لیے کوئی ایک آدھ سرکار کے عمل کو بنیاد نہیں بنایا جاتا۔ اگر آپ دین کو سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک موضوع سے متعلق تمام چیزیں دیکھیں اور اسے کسی اچھے عالم دین سے سمجھیں، بغیر سمجھے آپ کبھی صحیح نتیجہ نہیں نکال سکیں گے۔ اس لیے آپ کو اتنی لمبی بات میں سمجھا رہا ہوں کہ حدیث پڑھنا یہ نہیں ہے کہ سیدھی سیدھی حدیثیں بیان، اصل یہ ہے مغز حدیث نکالا جائے، کیا فرمایا، کیا ہوا، کیوں ہوا، کیا نتیجہ نکلا، یہ اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرما دیا اپنی ضرورت کی، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سخاوت، ایک ہے ایثار۔ سخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زائد چیز ہے، اب کوئی حاجت مند آیا آپ نے اس کو دے دی، یہ سخاوت ہے۔ اور ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے آپ اپنی ضرورت قربان کر کے دوسرے کو وہ دے دیں، یہ ہے ایثار۔ مجھے 5,000 کی ضرورت ہے، 6,000 پڑے تھے، آپ نے 1,000 مانگا، میں نے دے دیا، یہ سخاوت۔ اور آپ نے آ کے 6,000 ہی ٹوٹل مانگ لیے، تو اب 5,000 کی مجھے ضرورت تھی لیکن میں نے آپ کو دے دیے، یہ ایثار کہلائے گا۔ یہاں یہ ایثار کا سرکار نے مظاہرہ فرمایا کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے آپ نے عطا فرما دی۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ سخاوت تو ہماری زندگی کے اندر شامل ہونی چاہیے، ہمارے عمل میں شامل ہونی چاہیے۔ سخاوت ضروری نہیں کہ آپ پیسے کے ذریعے کریں۔ کچھ لوگ اجتماعی طور پہ کھا رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک بوٹی پڑی ہوئی ہے، آپ اسے اٹھا کے کھا سکتے ہیں، آپ چھوڑ دیجئے اس کو۔ اگر 4 بوٹیاں ہیں، آپ نے 2 بوٹی آگے کر دیں، 2 بوٹی اپنے پاس کر لیں، یہ سخاوت ہوگی، اور وہ 2 بھی آپ نے تقسیم کر دیں، یہ ایثار ہے۔ ہم لوگ سخاوت اور ایثار کو چھوڑ کر ہم اٹیک اور حملے پہ یقین رکھتے ہیں۔ سامنے والے کی بوٹی وہ ادھر منہ کرتا ہے تو اس کی بوٹی اٹھا کے وہ بھی منہ میں رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات اجتماعی طور پہ کھا رہے ہو نا، اور اچھی اچھی چیزیں اپنے پاس کر لیتے ہیں، آلو رکھ لیں گے، بریانی ہے تو، اور یہ فلاں اور مسالہ یہ۔ تو سخاوت ایثار ضروری نہیں ہے پیسے میں ہو، مختلف چیزوں کے اندر ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو سیٹ کی ضرورت ہے، خود آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن کسی بزرگ کو بٹھا دیں، یہ ایثار ہے۔ اور اگر آپ 2 آدمی پھیل کے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا سمٹ جائیں اور ایک اور کو ٹکنے دیں، بیٹھنے دیں بیچارے کو، یہ سخاوت کا مظاہرہ ہے، یعنی آپ نے ضرورت سے زائد چیز اس کے حوالے کی ہے، اگرچہ آپ کی ملکیت والی چیز نہیں تھی لیکن بہرحال سخاوت کا پہلو ہے اس میں۔ تو یوں یہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں نے صرف اس لیے سوال کیا تھا کہ یہ میرا کفن ہو جائے، اور بعد میں اسی میں آپ کو کفنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفن کے جو 3 درجے بیان کیے جاتے ہیں مردوں کے لیے، مرد عورت کے لیے، ایک کفن سنت ہوتا ہے، ایک کفن کفایت کہلاتا ہے، ایک کفن ہوتا ہے ضرورت، کفن ضرورت یا کفن کفایت بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، کہ جو بس بالکل سب سے آخری درجہ ہوتا ہے، وہ ایک چادر کا ہوتا ہے کہ ایک چادر میں انسان کو لپیٹ کر آپ کفن دفنا دیں، ورنہ مرد کے لیے 3 چادریں 3 کپڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کفن کے اندر، تو یہ ایک چادر میں۔ اسی طرح بعض صحابہ سے اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں دفنانے کی وصیت کرنا بھی ثابت ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نئے کپڑے کے اندر کی زندوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں نے جو کپڑے پہنے اسی میں مجھے دفنا دینا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو 3 ہم کپڑے کفن کے سفید رنگ کا یہ ہم کرتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، سنت بھی ہے۔ نبی کریم نے سفید کپڑوں میں مردے کو دفنانے کو پسند بھی فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں انہی میں آپ دفنا دیں تب بھی وہ کفن بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ سلا و بغیر سلا بھی سنت ہے، اس میں سلا ہوا نہ ہونے والی سنت بھی ترک ہو رہی ہے، لیکن وہ کفایت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک چادر انہوں نے اپنے کفن کے لیے رکھی، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اعتراض پیدا نہ ہو کہ صرف ایک چادر میں کفن کیسا،
اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ زیادہ کپڑے تو تھے نہیں، تو اس طریقے سے اگر کسی کو میسر ہوں تو 3 کپڑے، ورنہ 1 کپڑا بھی کافی ہے۔ اور آخر اس میں بات یہ کہ انہوں نے نبی کریم کا تہبند شریف کیوں مانگا؟ ویسے کہہ دیتے نبی کریم سے یا رسول اللہ مجھے ایک چادر دلوا دیں، وہ خاص، اور وصیت کیا ہے کہ اس میں مجھے کفنایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہی نظریہ تھا، وہ بھی یہی سوچ رکھتے تھے کہ جس چیز کو نبی کریم سے نسبت ہو جائے، جو آپ کے جسم اقدس سے چیز مس ہو جائے، اس میں برکت پیدا ہوگی اور وہ ہمیں نفع دے گی۔ اس لیے اکابرین کے تبرکات کو اپنے پاس رکھنا، جیسے بعض لوگ فوت ہوتے ہوئے بلکہ یہ وصیت کر دیتے ہیں مدینے کی مٹی رکھ دینا، یا مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں رکھ دینا، یا کوئی ان کے پیر و مرشد نے ان کو کوئی چیز دی ہو تبرک وہ رکھ دینا قبر کے اندر، اور یہ امید رکھنا کہ ان سے نفع ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو عورتوں نے غسل دیا تو سرکار نے فرمایا غسل دے دیا؟ کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے اپنا تہبند مبارکہ دیا اور فرمایا کہ اس کو کفن کے اندر رکھ دینا، کفن کے اندر رکھ دینا۔ اس کی پھر شرح یہی بیان کی گئی، اس لیے نبی کریم نے دیا کہ اس آپ کے جسم اقدس سے وہ مس ہوا تھا، وہ آپ کو نفع پہنچائے گا۔ اس لیے بزرگوں کے جسموں سے کوئی چیز ٹکرا جائے، مس ہو جائے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم کا ایک جبہ مبارکہ تھا جو پہلے سیدہ عائشہ کے پاس تھا، اور بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ پہلے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، پھر جب وہ فوت ہو گئیں تو میرے پاس آ گیا، اور ہم اسے پانی میں ڈبو کر وہ پانی شفا کی نیت سے لوگوں کو پلایا کرتے تھے، مریضوں کو پلایا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، انشاءاللہ جب اپنے مقام پہ حدیث آئے گی تو میں آپ کو تفصیل سے عرض کروں گا۔ یہ دیکھیے اب سرکار کا جبہ اقدس ہے، سرکار فوت ہو چکے ہیں، اسے پانی میں ڈبویا جاتا ہے اور اس پانی کو پلایا جاتا ہے تاکہ شفا حاصل ہو جائے۔ تو یہ چیزیں آج کی کوئی بدعتیں نہیں ہیں، یہ کوئی 15ویں صدی کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ اس لیے یہ وصیت کرنا کہ جی فلاں بزرگ کا جو تبرکات ہیں وہ میرے ساتھ قبر میں رکھ دیے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب النجار۔ نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، جو لکڑی کا کام کرتے ہیں انہیں نجار کہا جاتا ہے۔ بڑھئی کا باب 2094 حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو حازم بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد کے پاس چند لوگ آئے جو ان سے ممبر کے متعلق سوال کر رہے تھے، یعنی سرکار کے ممبر کے بارے میں کہ وہ کیسے بنا تھا، کیسے سب سے پہلے سرکار نے اس کو استعمال کیا، اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کے پاس کسی کو بھیجا۔ حضرت سہل نے اس عورت کا نام بھی لیا تھا، راوی کہتے ہیں نام بھی لیا تھا لیکن بھول گئے ہوں گے، راوی کو یاد نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے سے کہو جو بڑھئی ہے کہ میرے لیے لکڑیوں سے ایک ممبر بنا دے جس پر میں لوگوں سے خطاب کرتے وقت بیٹھا کروں گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ ساگوان کی لکڑی سے ممبر بنا دے۔ پھر وہ لڑکا اس ممبر کو لے کر آیا، اس عورت نے وہ ممبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا۔ آپ نے اس ممبر کو رکھنے کا حکم دیا، پس اس ممبر کو رکھ دیا گیا، پھر آپ اس پر تشریف فرما ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اس پہ کلام کریں گے مزید پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔